Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. عزیزان محترم، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی کچھ نہ کچھ پریکٹس بھی ہو رہی ہوگی۔ اچھا، لاسٹ سبق میں ہم نے قاف اور کاف کا مخرج پڑھا تھا کہ قاف کی ادائیگی کہاں سے ہے؟ زبان کی جڑ، یعنی اس کو لحاظ کہتے ہیں کہ زبان کی جو جڑ ہے اس کے مقابل بالکل اوپر کا تالو۔ اگر ہم اس کو زبان کی جڑ سمجھیں اور یہ اوپر کا تالو ہے، زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو کے ساتھ لگائیں تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح قاف کے مخرج سے تھوڑا ہٹ کر کاف کا مخرج ہے کہ اس کی ادائیگی باریک اس وجہ سے ہے کہ وہ بالکل لحاظ نہیں ہے، بلکہ قاف کے مخرج سے تھوڑا ہٹ کر اس کا مخرج ہے۔ اسی وجہ سے قاف اور کاف میں فرق یہ ہو جائے گا کہ قاف کی ادائیگی موٹی ہو رہی ہے، قاف قاف قاف، لیکن جو اس کے مقابلے میں کاف ہے اس کی ادائیگی باریک ہے، کاف کاف، حمزہ کاف زبر اک۔ آج ہم مخرج نمبر 7 پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 7 ہے جیم شین یا۔ یہ 3 حروف مخرج نمبر 7 میں آتے ہیں، یعنی ان کی ادائیگی ایک ہی جگہ سے ہے۔ وہ جگہ کیا ہے؟ زبان کا درمیانی حصہ اور اس کے مقابلے میں جو اوپر والا تالو ہے، اس سے یہ 3 حروف نکلتے ہیں، یعنی زبان کا درمیانی حصہ اور اس کے بالمقابل اوپر کا تالو، اس سے جیم شین یا نکلتے ہیں۔ ادا کر کے دیکھیں ذرا، جیم جیم جیم، اور اسی طرح شین شین، اور پھر یا یا، یعنی یہ 3 حروف ایسے ہیں جیم شین یا کہ ان کو ایسے ادا کرنا ہے کہ زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ اس کے بالمقابل اوپر کا جو تالو ہے اس کے ساتھ لگے، کیونکہ جب یہ لگے گا اسی وقت ان کی ادائیگی ٹھیک ہو سکے گی، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ان کی ادائیگی میں فرق آ جائے گا۔ تو اس لیے یہ 3 حرف ہیں، جیم شین یا، یہ مخرج نمبر 7 کے حروف ہیں، ان کو ہم اچھی طرح پریکٹس کریں گے۔ اب ان کو پہچاننے کا طریقہ، ان کو مشق کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 طریقے، ایک تو جیم زبر جا، شین زبر شا، یا زبر یا، ان کے اوپر زبر لگا دیں گے۔ اسی طرح ہم ان کو ساکن کر کے اس کے ماقبل حمزہ لگا دیں گے، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ شین زبر اش، حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زبر ای۔ تو جیسے یہ ساکن ہوں گے تو ساکن ہوتے وقت جو ان کا مخرج نکلے گا وہی ان کا مخرج ہے۔ تو آج ہم نے جیم شین یا کا مخرج سیکھا۔ زبان کا جو درمیانی حصہ ہے اس کی ادائیگی بالمقابل اوپر کا تعلق، اس سے جیم شین یا نکلتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔